بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ یوں تو کئی امریکی صدر کسی نہ کسی وجہ سے دنیا بھر میں غیر معمولی طور پر مشہور رہے ہیں اور تاریخ میں ان کا نام کسی خاص امتیاز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، لیکن جان ایف کینیڈی کو تو شاید دنیا کبھی فراموش نہ کر پائے۔ جان ایف کینیڈی کا پورا نام جان فٹز جیرالڈ کینیڈی اور عرفیت جیک تھی۔ وہ 29 مئی 1917 کو امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بروکلن میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام جوزف اور والدہ کا روز کینیڈی تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ آئرش کیتھولک تھے۔ یہ خوشحال فیملی تھی اور سیاست میں حصہ لیتی تھی۔ جان نے آرام و آسائش کے ماحول میں پرورش پائی، لیکن بچپن سے ہی وہ صحت کے مسائل کا شکار رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ایکٹیو زندگی گزاری۔ ان کے بارے میں کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ انہیں صحت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے شاندار پرائیویٹ سکولز میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے دور صدارت میں وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین اور پھر برطانیہ میں امریکی سفیر بھی رہے۔ جان ایف کینیڈی جب ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو انہوں نے کئی بار اپنے والد کے ساتھ دوسرے شہروں اور ملکوں کے دوروں میں باقاعدہ عملی طور پر ان کے سیکرٹری کے فرائض انجام دیے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی ان میں سیاسی شعور موجود تھا، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ماسٹرز کی ڈگری کے لیے انہوں نے جو تھیسس لکھا اس کا عنوان تھا انگلینڈ کیوں سوتا رہا، وائی انگلینڈ سلیپ۔ اس تھیسس میں بتایا گیا تھا کہ انگلینڈ کو ہٹلر کی شروع کی ہوئی جنگ کے بارے میں آخری لمحوں تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی۔ یہ تھیسس بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا اور اس نے سیاسی اور عسکری حلقوں سے بڑی داد و تحسین حاصل کی۔ جان ایف کینیڈی در حقیقت صحافی بننا چاہتے تھے، لیکن جب امریکہ دوسری عالمی جنگ میں الجھ گیا تو وہ نیوی میں بھرتی ہو گئے۔ 1944 میں انہوں نے نیوی چھوڑ دی اور 1946 میں سرگرمی سے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنے والد کی دولت اور اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بدولت وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد ہو کر 1948 میں ایوان نمائندگان اور پھر 1952 میں سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ اپنی وجاہت، نوجوانی اور لاابالی انداز کی وجہ سے وہ سیاستدان کی بجائے فلمی ہیرو دکھائی دیتے تھے۔ عمر رسیدہ سیاستدانوں کی نظر میں یہ خوبی کی بجائے خامی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے تھے۔ 12 ستمبر 1953 کو انہوں نے جیکولین لی بروریئر عرف جیکی نامی ایک ایسی خوبصورت اور خوش لباس لڑکی سے شادی کر لی جس کی شخصیت کسی فلمی ہیروئن سے کم نہیں تھی۔ یوں گویا ہیرو اور ہیروئن کی جوڑی مکمل ہو گئی۔ جیکولین ایک صحافی تھی اور جن واقعات کی رپورٹنگ کرتی تھی ان کی فوٹوگرافی بھی خود کرتی تھی۔ 2 جنوری 1960 کو جان ایف کینیڈی نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ انتخابی مہم میں لنڈن بی جانسن کو انہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا۔ ان کا مقابلہ نہایت ہی مضبوط صدارتی امیدوار رچرڈ نکسن سے تھا، تاہم جان کینیڈی کی مقبولیت طوفان کی طرح بڑھتی چلی گئی۔ صدارتی انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کو مباحثے کے لیے ٹی وی پر پیش کرنے کی روایت کا آغاز کینیڈی اور نکسن سے ہوا۔ جان ایف کینیڈی نے اس مباحثے میں رچرڈ نکسن کو شکست دے دی اور بعد میں وہ انتخابات بھی جیت گئے۔ وہ امریکہ کے کم عمر ترین اور پہلے رومن کیتھولک صدر تھے۔ ان کی اہلیہ جیکولین نے امریکہ کی خاتون اول بننے کے ساتھ ساتھ ایک فیشن آئیکن کی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز تک لباس اور آرائش و زیبائش کے معاملے میں ان کی تقلید کرتی دکھائی دیتی۔ ان دونوں میاں بیوی کے دور میں جوانی کے جوش و خروش اور گلیمر کا ایک تاثر بھی گویا وائٹ ہاؤس کا ایک حصہ بن گیا۔ 20 جنوری 1961 کو بطور صدر اپنی پہلی تقریر کے اختتام پر جان ایف کینیڈی کا کہا ہوا یہ جملہ دنیا بھر میں ضرب المثل بن گیا۔ یہ مت سوچیں کہ امریکہ نے آپ کے لیے کیا کیا، یہ سوچیں کہ آپ نے امریکہ کے لیے کیا کیا۔ جان ایف کینیڈی کو اپنے نامکمل دور صدارت میں کئی سیاسی امتحانوں کا سامنا رہا اور بعض معاملات میں انہیں خفت بھی اٹھانی پڑی۔ اپریل 1961 میں انہوں نے کیوبا کے 1400 باغیوں کو CIA سے تربیت دلوا کر فیدل کاسترو کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا۔ ان کا یہ مشن بری طرح ناکام ہوا۔ بہت سے باغی مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ انہی کے دور میں روسی حکومت نے برلن شہر کی تقسیم کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے دیوار برلن کھڑی کی۔ روس کی طرف سے کیوبا کی مدد اور حمایت کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے اس وقت کے روسی صدر خروشیف سے ان کی 2 ملاقاتوں کا اختتام
نہایت تلخ اور کشیدہ ماحول میں ہوا۔ تاہم خارجہ معاملات میں ان کی سب سے بڑی کامیابی امریکہ، برطانیہ اور روس کے درمیان ایٹمی معاہدہ کرانا تھا۔ صرف کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی خواہش میں انہیں ویتنام کی جنگ میں ملوث ہونا پڑا، ورنہ ذاتی طور پر وہ اس جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ 22 نومبر 1963 کو عوامی رابطے کی ایک مہم کے سلسلے میں وہ ڈیلاس پہنچے۔ وہ کھلی چھت والی ایک گاڑی میں شہر کی مرکزی شاہراہ سے گزر رہے تھے اور سڑک کے دونوں طرف کھڑے لوگ انہیں دیکھ کر والہانہ انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے، جب اچانک فائرنگ کی آواز سے ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ 2 گولیاں صدر کینیڈی کی گردن اور سر میں لگیں۔ فوری طور پر انہیں قریبی اسپتال میں لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ ایک 24 سالہ نوجوان لی ہاروے اوسوالڈ کو اس قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن 2 دن بعد جب اسے عدالت سے جیل لے جایا جا رہا تھا تو ایک مقامی نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے گولیاں مار کر اسے شدید زخمی کر دیا اور آخر کار وہ ہلاک ہو گیا۔ کینیڈی کے قتل کے الزام میں سالوں تک چاہمگوئیاں اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں۔ سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ اس موضوع پر چند فلمیں بھی بنیں۔ کئی سازشوں کی الجھی ہوئی کہانیاں سامنے آتی رہیں۔ KGB، ڈرگ مافیا، اسلحے کے تاجروں، حتیٰ کہ لنڈن بھی جانسن کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں، جو کہ کینیڈی کے نائب صدر تھے اور ان کے قتل کے فوراً بعد صدر بنے۔ عدالتی تحقیقات بھی ہوئیں مگر کوئی دو ٹوک نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ صدر کینیڈی کا قتل ایک معمہ ہی رہا۔ بہرحال اگر صدر جان ایف کینیڈی کو امریکہ کا مقبول ترین صدر کہا جائے تو شاید بھیجا نہ ہوگا۔ ان کے قتل پر نہ صرف امریکہ بہت دنوں کے لیے سوگ میں ڈوب گیا بلکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں دکھ اور تأسف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے قتل کو تقریباً 55 سال گزر چکے ہیں، لیکن دنیا بھر میں لوگ انہیں آج بھی نہیں بھولے۔